دیکھیں استغفار کا مطلب ہے مغفرت طلب کرنا. تو جب بھی کوئی شخص اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دے تو اس کو استغفار کہا جائے گا. اور توبہ ایک شرعی حکم ہے، جب تک اس کے کچھ ارکان ہیں، جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے تو اس عمل کو توبہ نہیں کہا جائے گا. توبہ کا مطلب ہوتا ہے جس 3 کام اگر آپ کر لیں تو وہ تینوں کاموں کا مجموعہ توبہ کہلاتا ہے. سب سے پہلے جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں آپ. نمبر 2 کہ آپ کو جو ماضی میں آپ گناہ کر چکے ہیں اس پر آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ گناہ نہ کرتا. اور تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ آئندہ عزم کریں کہ یہ گناہ آپ نہیں کریں گے، یہ اللہ سے ایگریمنٹ کریں، معاہدہ کریں دل سے کہ میں یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا. تو جب یہ 3 ارکان پائے جائیں گے تو اس عمل کو توبہ کہا جائے گا، جو ایک شرعی حکم ہے، اور اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس گناہ کو معاف کروں گا چاہے ہزاروں مرتبہ کیا ہو وہ گناہ. لیکن جو بھی شخص بھی توبہ کرے گا، ماضی پر ندامت فی الحال اس کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، تو یہ عمل توبہ کہلاتا ہے. جب توبہ کرے گا تو استغفار کا سادہ مطلب ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا. تو ظاہر ہے جب استغفار گویا توبہ کا جو ہے ایک حصہ ہے کہ 3 شرطیں تھیں نا کہ آئندہ نہ کرے اور ماضی پر اس کو ندامت ہو اور اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے. تو ان 3 ارکان کے ساتھ جب وہ اللہ سے معافی مانگے گا تو اس معافی مانگنے کے عمل کو استغفار کہا جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار حقیقی معنی میں جب مؤثر ہے جب اس کے ساتھ توبہ بھی ہو. تو استغفار زبان کا ایک عمل ہے کہ اللہ سے معافی طلب کرنا، جبکہ توبہ صرف زبان کا عمل نہیں ہے بلکہ آپ کی باڈی کا ایک عمل ہے اور آپ کی سوچ کا ایک عمل ہے. سوچ کیا ہے کہ ماضی میں آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ نہ کرتا، یہ آپ دماغ سے سوچ رہے، اس وقت اس کام کو چھوڑ دے، یہ آپ کے جسم کا ایک عمل ہے. اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے ایگریمنٹ کریں، تو یہ ایگریمنٹ زبان سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے. تو یہ، اور جبکہ استغفار زبان کا ایک عمل ہے، معافی مانگنا، کسی سے ایکسکیوز کر لینا، جب ہم نارملی بھی لوگوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس لیے استغفار اگر توبہ کے طریق پر ہوگا تو اس میں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں معاف کروں گا، اور اگر توبہ کے طریق پر نہیں ہے تو پھر وہ ایک استغفار ہے. تو اللہ اگر کسی کو معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے، معاف نہ کرے تو استغفار کا بہرحال پھر بھی فائدہ ہوتا ہے. کم از کم آپ ایک معذرت تو کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، ایک دعا تو مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے ان جرموں کو اور میرے ان گناہوں کو معاف کر دے. کہ اے لوگو جنہوں نے گناہ کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کر کے اپنی اوپر زیادتی کی ہے، ابھی بھی وقت ہے توبہ کر کے اس اللہ کی طرف آ جاؤ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میں نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر لی. ہمارے ہاں زیادتی کہتے ہیں کہ دنیا برباد کر لی، پڑھے نہیں، کوئی جاب نہیں کی، کوئی بزنس نہیں کیا، اس کو ہم کہتے ہیں بندے نے اپنا فیوچر تباہ کر دیا. اللہ کی نظر میں زیادتی یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا تھا آپ نے وہ کام نہیں کیے. تو اللہ کہتے ہیں اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے اب بھی وقت ہے توبہ کر لو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت. ابھی مایوسی کا ٹائم شروع نہیں ہوا ہے، بہت جلد ایک ٹائم آنے والا ہے جس میں اللہ تمہیں خود مایوس کر دے گا، خود بتائے گا کہ اب مجھ سے امیدیں مت لگانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ابھی توبہ کرو، اللہ سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ابھی توبہ کر لو. انسان بڑا ڈھیٹ ہے، وہ کہتا ہے ابھی توبہ نہیں کروں گا، میں اس وقت توبہ کروں گا جب توبہ کا دروازہ بند ہوگا. پہلا حکم اللہ نے کیا دیا؟ توبہ کرو. آپ مجھے بتاؤ توبہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ برائی سے، گناہ سے. اللہ ہم سے زیادہ عبادت نہیں مانگتے، اللہ ہم سے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں. آج کوئی شخص اگر دین پر آتا ہے تو عبادت کی کثرت کو فوکس کرتا ہے، گناہ چھوڑنے کو فوکس نہیں کرتا. اللہ نے پچھلی قوموں میں جتنی قوموں کو ہلاک کیا، تباہ کیا، کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے جس کو اشراق کی نماز چھوڑنے پر عذاب دیا ہو. کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے جس کو تہجد چھوڑنے پر عذاب دیا ہو. کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے جس کو صبح و شام کی تسبیحات چھوڑنے پر عذاب دیا ہو. قرآن کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، جتنی قوموں کو تباہ کیا ان کے گناہ کی وجہ سے کیا ہے، نافرمانی کی وجہ سے کیا ہے. اور وہ نافرمانی کیا تھی؟
तमाम कौमों में एक ही चीज थी कि उन्होंने पैगंबर के जो सफीर, अल्लाह के जो सफीर थे, अल्लाह का जो पैगाम लेके दुनिया में आए थे, उनकी बातों को वैल्यू नहीं दी, उनकी बातों को अहमियत नहीं दी। याद रखो, अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा वैल्यू इस चीज़ की है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ऑर्डर दे के गए हैं, क्योंकि ये आपका ऑर्डर नहीं है, ये किसका ऑर्डर है? अल्लाह का ऑर्डर है। और हमारी नज़र में सबसे कम वैल्यू किसकी है? अल्लाह ने क्या कहा है? अल्लाह सिर्फ ये देखता है अपने बंदों में कि ये मुझे कितना फॉलो कर रहे हैं, इसके अलावा अल्लाह को हमसे कोई गरज नहीं है। ये दिमाग में अच्छी तरह ये बात बिठा लेनी चाहिए। अल्लाह ये भी नहीं देख रहा कि तुम इंसानियत की खिदमत कर रहे हो कि नहीं कर रहे, तुम जमीन में कैसे रह रहे हो। अल्लाह ये देख रहा है कि मेरी कितनी मानते हो, इंसान की खिदमत भी मेरे कहने पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे, बस। तो अल्लाह ये देखता है कि मैंने जिस चीज से रोका उससे रुकते हो या नहीं रुकते। दुनिया में खुशकिस्मत तरीन इंसान वो है जो मौत से पहले पहले अल्लाह को भी मान ले और अल्लाह की भी मान ले, और ये तकब्बुर छोड़ दे कि मैं नहीं मानूंगा। तो अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया कि ए ईमान वालो, अल्लाह अभी तुम्हें अपनी रहमत से मायूस नहीं कर रहा है, तौबा करो। तौबा किस चीज से होती है? गुनाहों से। बहुत से लोग दीन की तरफ आना शुरू करते हैं, गुनाह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। कौन से गुनाह हैं जिनको कुरान ने बहुत एहतमाम से बयान किया, हदीस में बहुत एहतमाम से बयान किया? वो गुनाह आज हमारे मुआशरे में बहुत तेजी से फैल गए हैं। इस रमजान के गुजरने से पहले पहले तौबा करें, उन तमाम जराइम से तौबा करनी है। उन गुनाहों में सबसे पहला गुनाह है नमाज का कज़ा कर देना। अल्लाह ने इसकी किसी कीमत पे इजाजत, बोले ना भाई, नहीं दी। एक चीज सहन में आती है कि इतने सारे लोग बेनमाजी, इतने सारे लोग हैं जो अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, क्या ये सारे जहन्नम की आग में जलेंगे? ये चीज इंसान को परेशान करती है, वसवसा डालती है कि जहां इतने सारे लोग हैं, ये कैसे अल्लाह इनको उठा के आग में डाल देगा। दुनिया में आज भी शिर्क करने वाले तौहीद परस्तों से ज्यादा हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो खुदा के मुनकिर हैं, बहुत से लोग हैं जो अल्लाह के साथ शरीक करते हैं, बहुत से लोग हैं जो अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते, बड़े बड़े अहकाम का इनकार कर देते हैं। तो शैतान इंसान के दिल में वसवसा डालता है कि क्या अल्लाह इतने सारे लोगों को जहन्नम की आग में डाल देगा? इस वसवसे का जवाब कुरान बार बार देता है, बार बार। वो जवाब ये देता है कुरान कि लअम्लअन्ना जहन्नमा मिनल जिन्नति वन्नासी अजमईन। या लोगों, एक बात खूब समझ लो, मैं जहन्नम को इंसान और जिन्नात से भर दूंगा। इस टेंशन में मत रहो, इस फिक्र में मत रहो कि इतनी बड़ी जहन्नम में अल्लाह इतने सारे लोगों को कैसे डालेगा। ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, अल्लाह फरमाते हैं मुझ पर ये काम बहुत आसान है, मैं खुदा हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। तुम और तरह से सोचते हो, मैं और तरह से सोचता हूँ। मैं डाल दूंगा जहन्नम में, आग में फेंक दूंगा मैं। यही चीज इंसान को गाफिल करती है कि वो भी नमाज नहीं पढ़ता, वो भी नमाज नहीं पढ़ता, वो भी नहीं पढ़ता, तो मैंने ना पढ़ लिया तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। जैसे अल्लाह उसको आग में डालेगा, आपको भी डाल देगा, कोई मुश्किल नहीं है अल्लाह के लिए। ये जहन्नम है क्या जिससे हमें कुरान डराता है? ज़ालिका युख़व्विफ़ुल्लाहु बिही इबादहु। जहन्नम की आग वो चीज है कि अल्लाह उसकी तरफ इशारा करके बताते हैं कि ये वो आग है जिससे अल्लाह अपने नेक बंदों को डराता है। उन बंदों को जो अल्लाह की आयत पर ईमान रखते हैं उनको डराता है अल्लाह। अक्लमंद लोग इस आग से डर जाते हैं और अहमक और बेवकूफ बातें बनाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। उलमा कहते हैं कि जहन्नम की आग असल में अल्लाह के गजब का इजहार है, अल्लाह के गजब का इजहार है। और ये जो अल्लाह ने काफिर के लिए हमेशा की जहन्नम रखी, उसकी वजह भी है कि अल्लाह का गजब उस पे हमेशा रहेगा, वो गजब ठंडा नहीं होगा। उसके ठंडा होने की कोई वजह नहीं है। अल्लाह इंसान को मोहलत देता है, मोहलत देता है, सुधर जा सुधर जा सुधर जा, वो नहीं सुधरता तो फिर अल्लाह का गजब भी लामुतनाही शुरू होता है। अवलम नुअम्मिरकुम,
ما یتذکر فیہ من تذکر، قرآن کہتا ہے ہم قیامت کے دن ان سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اتنا ٹائم تمہیں سوچنے کے لیے نہیں ملا تھا کیا؟ بالغ ہوتا ہے انسان، اس کے بعد بھی سوچنے کا ٹائم ملتا ہے، بہت ساری چیزوں کے لیے سوچنے کا ٹائم ملا آپ کو، بہت ساری چیزوں کے لیے، بزنس کیسے کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، علاج کہاں سے کرانا ہے، باپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ماں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے چلنا ہے، محلے والوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، پولیس والا جب آئے تو اس سے کیسے بات کرنی ہے، یہ چیزیں سیکھتا ہے نا انسان۔ بہت سی چیزوں کے لیے آپ کو اللہ نے ٹائم دیا سوچنے کے لیے، سوچو بیٹھ کے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اتنی عمر دی تھی کہ تم میری آیتوں میں غور کرنا چاہتے، اسلام کے بارے میں غور کرنا چاہتے، اتنا ٹائم میں نے تمہیں دیا تھا کہ تم سوچ کے درست نتیجے تک پہنچ جاتے، اتنا ٹائم دیا تھا میں نے تمہیں، تو سوچتا ہی نہیں ہے۔ جو جس ڈگر پہ چل رہا ہے وہ چلتا، جو گانے سن رہا ہے وہ سنتا رہے گا، جو نماز چھوڑ رہا ہے وہ چھوڑتا رہے گا، جو داڑھی کاٹ رہا ہے وہ کاٹتا رہے گا، جو باپ کو ستا رہا ہے وہ ستاتا رہے گا، جو ماں کو ستا رہا ہے وہ، جس چیز کی لت پڑ گئی اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنے کے لیے تیار۔ عبادتیں بھی وہ ہو رہی ہیں جو ہمارے کلچر کا حصہ ہیں، جتنا کلچر اجازت دے رہا ہے، جتنا خاندان معاشرہ پروموٹ کر رہا ہے، اس سے زیادہ جو نہیں ہے معاشرے میں وہ چیز ہی نہیں ہے، وہ عبادت ہے ہی نہیں۔ تو اللہ اپنے عذاب سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یخوف بہ عبادہ، قرآن میں اللہ نے جہنم کی آگ کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے۔ دیکھو اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، جو توبہ نہیں کرتے، اللہ کا ان کے لیے نہ غفور ہونے کا وعدہ نہ رحیم ہونے کا وعدہ۔ ان کے لیے تو اللہ اعلان کرتا ہے عزیز ذو انتقام، وہ زبردست غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ اللہ اگر ایسا غفور و رحیم ہوتا جیسا ہم نے سمجھا ہوا ہے تو قوم لوط کو الٹا دے کے پٹخ کے ہلاک تھوڑی کرتا، وہ کیسے تباہ کی اللہ نے قوم لوط کو۔ اور جب اللہ کسی قوم کے ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کسی فرد کے ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں پہلے میں اس کو ڈھیل دیتا ہوں، خوب نعمتیں دیتا ہوں، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے، وہ مجھے نہیں پکڑے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جب تباہ کیا گیا ہے، اس کا انداز دیکھیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے خوبصورت نوجوانوں کو لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا، فرشتوں کو انسانی شکل میں۔ قوم میں لڑکوں سے بدفعلی کی عادت تھی، وجاء اہل المدینہ یستبشرون،